اور ہندو دھرم کی کتابوں میں آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کئی جگہ پر. جب ہم پڑھتے ہیں بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاز 5 سے 8 تک، اس میں لکھا ہوا ہے ایک ملیچا آئے گا جس کا نام ہے محمد. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا مروستھل سے، اور راجہ بھوج عزت سے اس کا استقبال کریں گے اور پنچ گرو میں اس کو نہلائیں گے اور کہیں گے تو ہے رحمت والا اس دنیا کا. اور ایک فوج اکٹھا کی ہے شیطان سے جھگڑنے کے لیے، اور تیری حفاظت بھگوان کریں گا. یہ بھوشیہ وانی کی جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے اس میں کہا گیا ہے ایک ملیچا آئے گا. ملیچا کے معنی پردیسی، فارنر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردیسی ہے، ہندوستانی نہیں ہے. اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئیں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. وہ آئیں گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں کہتے ہیں ڈیزرٹ کو، ریگستان کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان سے آئے تھے. اور راجہ بھوج اس کا استقبال کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک فوج اکٹھا کی اس رشی نے برائی کو روکنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے 27 میں بھی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملیچا عرب زمین کو خراب کر چکا ہے. ایک دشمن تھا جسے میں نے نشٹ کیا، ابھی اور ایک بار وہ بھیجا گیا ہے اور بڑے دشمن کو. اس کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد، اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں گے. اے راجا، تجھے ملیچا کے زمین میں جانے کی ضرورت نہیں، تجھے میں پیوریفائی کروں گا، پاک کروں گا اس جگہ پہ. اور ایک شخص آتا ہے انجلک ڈسپوزیشن میں، فرشتے کے روپ میں، اور کہتا ہے کہ مجھے بھیجا ہے ایشور پرماتما نے آریہ دھرم کو قائم کرنے کے لیے، حق کا دھرم، حق کا دین. میرا ماننے والا گوشت کھانے والا رہے گا، میرا ماننے والا کا ختنہ کیا جائے گا. وہ چوٹی نہیں سر پہ رکھے گا، وہ داڑھی بڑھائے گا، داڑھی بڑھائے گا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا. وہ گوشت کھائے گا لیکن سور کا گوشت، خنزیر نہیں کھائے گا. وہ انقلاب برپا کرے گا. وہ گھاس پھوس سے پاک نہیں ہوگا لیکن حق کے لیے میدان جنگ میں لڑیں گا اور پاک ہوگا. اس کا نام ہوگا مسلمان. یہ بھوشیہ وانی اشارہ کر رہی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہا گیا ہے کہ وہ آدمی آئے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا اور دشمن کا نشٹ کرے گا. اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ماننے والا ہوگا جس کی ختنہ ہو چکی ہے. وہ چوٹی نہیں اگائے گا اپنے سر پر، داڑھی بڑھائے گا، انقلاب برپا کرے گا، لوگ کو نماز صلاح کی طرف بلائے گا جسے کہتے آدان. وہ انقلاب برپا کرے گا، گوشت کھائے گا لیکن خنزیر، سور کا گوشت نہیں کھائے گا. وہ پاک نہیں ہوگا گھاس اور پھوس سے لیکن حق کے لیے میدان جنگ میں لڑ کر پاک ہوگا. اس کا نام ہوگا مسلمان. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے بھوشیہ پرانا میں. کئی بھوشیہ وانی ہیں، وقت نہیں کہ ساری کی تفسیر کروں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکاز 21 سے 23 میں بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وید میں کئی جگہ ہے. اتھروا وید میں بھی ہے، کتاب نمبر 20 پاٹھ نمبر 127 منترا نمبر 1 سے 14. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے سارے 14 منتروں کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا ہوں، صرف پہلے 2 کا کروں گا. منترا نمبر 1 میں لکھا ہوا، اسے کہتے ہیں، یہ 14 منترا کو کہتے ہیں
کنٹب سکتا. کنٹب مطلب پریشانی سے دور کرنا, اس کے معنی ہے امن, سلامتی, اور عربی میں کہتے ہیں اسلام. کنٹب سکتا کے معنی ہے, اور ایک معنی ہے ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن, اور اس کے معنی بھوشیہ میں لوگ کو پتا چلیں گے, ابھی نہیں پتا. کنٹب سکتا میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 127 منترا نمبر 1 میں لکھا ہے نرشنسا آئیں گا, کورما آئیں گا, اور اس کے 60,000 دشمن ہوں گے. منترا نمبر 1 میں لکھا ہے آئیں گا ایک رشی جو ہے نرشنسا, کورما, اس کے 60,000 دشمن ہوں گے. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کر آئے گا. منتر نمبر 1 میں کہا گیا ہے اس کا نام ہوگا نرشنسا. نرشنسا سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے نر, نر معنی آدمی, شنسا مطلب پرشنسا, تعریف کرنا, وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. اور اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا آخری پیغمبر کا, اس کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے تعریف کے لائق, وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. منتر نمبر 1 میں آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی امن کا شہزادہ, سلامتی کا شہزادہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی امن کے شہزادے تھے. کورما کے اور ایک معنی ہے جو آدمی ہجرت کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اور منترا 1 میں بھی لکھا ہے کہ اس کے 60,000 تقریباً 60,000 دشمن ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تقریباً 60,000 تھے, جو مکہ کی آبادی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے شروع میں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کے آئے گا. کوئی بھی برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلائے گا. کیوں؟ منوسمرتی پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 202 میں لکھا ہے برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلانا چاہیے. تو یہ رشی برہمن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھوشیہ وانی اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.